الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومهدينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأهل طاعته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وقال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین، ناظرات، سامعین، سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو خوش آمدید ہے آج کے اس اسٹوڈیو پر الخیر سے بریڈ فوڈ سے سننے کے لیے آج کا پروگرام۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ پاک نے ہم سب کو سننے کی توفیق عطا فرمائی، اللہ ہم کو عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ ہر منڈے کو، ایوری منڈے یہ لائیو ہوتا ہے الخیر سے بریڈ فوڈ سے، اور ہر سیٹرڈے کو 9 to 10 اسی کا ریپیٹ بھی ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی وظیفہ آپ کا مس ہو جائے، آپ سننا چاہیں تو دوبارہ اس کو سیٹرڈے بھی سن سکتے ہیں، اور آپ یوٹیوب پر بھی فوراً جب پروگرام ختم ہوتا ہے تو فوراً یوٹیوب پر بھی رکھ دیا جاتا ہے۔ تو جو لوگ مس ہو جاتے ہیں پروگرام کو سننے سے، یا کوئی وظیفہ ان کو یاد نہ رہا یا وہ بھول گئے ہیں، تو دوبارہ اس یوٹیوب پر جا کر اس پروگرام کو سن سکتے ہیں۔ سب سے پہلے میں اپنا پروگرام اور بہترین وظیفہ شروع کروں اس سے پہلے آپ تمام کو میں ہر وقت کہا کرتا ہوں کہ آپ اکیلے نہ سنیں، خود بھی سنیں، فون اٹھائیں، واٹس ایپ کے ذریعے، میسج کے ذریعے، فون کے ذریعے اپنی آل اولاد، بیٹیوں کو، بیٹوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے فرینڈز، دوست احباب کو بتائیں آپ کہ یہ پروگرام سنیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ کہیں لوگوں کو اتنا فائدہ ہوا ہے، اتنا فائدہ ہوا ہے الحمدللہ، اور انشاءاللہ میں آپ کو بتاتا رہوں گا کہ کیسے کیسے ان کو تجربے ہوئے، ان پروگرام کو سن کر اس پر عمل کر کے کیسے کیسے فائدے ہوئے ہیں، وہ آپ کو انشاءاللہ پھر کبھی کبھی میں بتاتا رہوں گا۔ آج میں سب سے پہلے آپ کو ایک بہترین وظیفہ، جو تفسیر کی سب سے بڑی کتاب ہے روح المعانی، جلد نمبر 3 میں اس وظیفے کو نقل کیا ہے، اور عربی میں سب سے بڑی تفسیر ہے یہ روح المعانی۔ اسی طرح علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر در منصور میں بھی اس کو نقل کیا ہے۔ اسی طرح معارف القرآن میں بھی اس بات کو 3 سپارے میں نقل کیا ہے۔ یہ وظیفہ بہت عجیب ہے، آپ سنیے، سن کر اس پر عمل کیجئے، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اس حدیث کے
نریٹر جو ہے، راوی جو ہے، روایت کرنے والے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو بیان کرنے والے سب سے بڑے صحابی ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ تمام کو معلوم ہے وہ کتنے بڑے صحابی تھے اور وہ کتنے کلوز تھے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی 4 چیزوں کے اوپر عمل کر لے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 چیزیں پڑھ لے، 4 آیت کو پڑھ لے، اس میں پڑھنے سے کیا ملے گا؟ اس کو 5 انعام ملیں گے۔ بہت زبردست وظیفہ۔ کئی لوگوں کو اس کا تجربہ ہوا ہے اور کئی لوگوں کو میں نے بتایا ہے، اتنے واقعات ہیں، اور اس کے پڑھنے پر پھر کتنے اچھے لوگوں نے، بہت سارے لوگوں نے خواب دیکھا ہے اور ان کی پریشانیوں کا حل ہوا ہے۔ اس لیے میں نے شروعات ہی کی عربی تفسیر کے اس وظیفے سے، جو سب سے بڑی حدیث ہے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی ان 4 چیزوں کو پڑھ لے تو کیا ملے گا؟ 5 انعام، اس کو 5 انعام دیا جائے گا۔ وہ کون سی 4 آیتیں ہیں؟ بہت آسان ہے، بہت ایزی ہے۔ آپ لوگ اگر اس کو غور سے سنیں گے، سامعین سامعات غور سے سنیں گے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان آیتوں کا ویلیو کیا ہے، کیا ویلیو ہے۔ وہ 4 میں سے سب سے پہلے سورہ فاتحہ ہے۔ سورہ فاتحہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سب کو یاد ہے یہ تو؟ آمین۔ سورہ فاتحہ تو سب کو یاد ہے۔ یہ ایک ہو گئی سورت۔ اس کے بعد نمبر 2 پر بہت آسان آیت الکرسی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ یہ آیت الکرسی ہو گئی۔ 2 آیتیں ختم۔ تیسری آیت میں اس لیے پڑھ دیتا ہوں تاکہ جن کو نہیں آتی ہے وہ یاد کر لیں، وہ کم سے کم سن لیں اور ساتھ ساتھ میں پڑھیں۔ تیسری آیت سورۃ آل عمران کی ہے۔ سورۃ آل عمران کی آیت ہے شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ وأولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔
یہ ہیں سورۃ آل عمران کی آیت ہے آیت نمبر 18 ہے، آیت نمبر 18، تھرڈ پارہ آیت نمبر 18۔ چوتھے نمبر پر آخری یہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 27 ہے، غالباً 27۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ 4 آیتیں ہو گئی۔ سب سے پہلے سورہ فاتحہ، پھر آیت الکرسی، پھر شہید اللہ آیت نمبر 18، پارہ نمبر 3 سورۃ آل عمران، اس کے بعد آیت نمبر 27۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء۔ اگر آپ نے اس آیت کو ہر فرض نماز کے بعد یا پھر فجر اور مغرب کے بعد یا عصر بعد، دن میں 2 مرتبہ، دن میں 5 مرتبہ، اب اس کو پڑھ لو، کیا ملے گا؟ آپ ماشاءاللہ انتظار میں ہوں گے کہ اس وظیفے سے کیا ملے گا۔ بہت کچھ، بہت کچھ، بہت کچھ، جو نیت کرے اللہ پاک اس کو عطا فرمائیں گے۔ سب سے پہلا انعام کیا ہے جو میں بھی چاہتا ہوں، آپ لوگ بھی چاہتے ہیں؟ وہ انعام ہے اللہ تعالیٰ پڑھنے والا یا پڑھنے والی اس کی مغفرت کر دیں گے۔ Allah will forgive that person whoever recite these 4 ayats. Number 1. Number 2, each and every person, each and every believer, they wishes and they aim to enter in Jannat. Who doesn't want to enter in Jannat? Who don't want? ہر آدمی دعا کرتا ہے اللہ جنت دینا، جنت دینا، جہنم سے بچا لینا۔ Whoever recite these ayats after every فرض نماز or twice a day, اللہ اس کو جنت نے جنت الفردوس دے گا، the biggest جنت، highest جنت، جنت الفردوس اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائیں گے۔ And the third prize، ہم دنیا کے لیے تو بہت سارے پرائز ملتے، third prize to whosoever recite these ayats, he will get a third prize۔ اللہ دین میں اگر اس نے آج پڑھ لیا تو آج، کل پڑھ لیا تو کل، ایوری ڈے پڑھتا ہے ہر نماز کے بعد، فرمایا ایوری ڈے اللہ look at him or look at her with the gaze of rahmah. How many times? 70 times a day، 70 مرتبہ، 70 times اللہ اس کو رحمت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ عجیب، 70 times۔ اب جب اللہ رحمت کی نظر سے دیکھے تو پھر آپ کا تو کام ہی بن گیا۔ اللہ جب رحمت کی نظر سے دیکھے، فضیل بن عیاض کو رحمت کی نظر سے دیکھا، یہ ڈاکوؤں کے سردار تھے، اللہ نے ان کو ولیوں کا سردار بنا دیا۔ یہ ہے نظر رحمت۔ بشر حافی سب سے بڑے ولی تھے، سب سے بڑے، انہوں نے
وہ شراب کے اڈے میں شراب پینے والے، لیکن نظر رحمت سے اللہ نے اس کی طرف دیکھا، وہ شراب پینے والے اللہ کے ولی بن گئے۔ تو یہ ہے نظر رحمت، ایک نظر ہی کافی ہے۔ اللہ تو 70 ٹائم رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ کتنا بڑا انعام، جنت الفردوس، forgiveness. Third, Allah look at them 70 times with the nazar of rahmah. Subhanallah. This is the third prize. Fourth prize, number 4. Allah Tabarak wa Ta'ala will fulfill that person's 70 needs. اللہ اس کی 70 ضرورت کو پوری کرے گا۔ مجھے بتاؤ کہ آپ کی روزانہ 70 ضرورت ہوتی ہے؟ جتنی بھی ضرورت ہے، بیماری سے بچنا، فلاں جاب کا پرابلم، فلاں 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 فلاں، گنتے جاؤ، سبحان اللہ، گنتے جاؤ۔ 70 ضرورت اللہ اس کی پوری کریں گے، 70۔ اس میں سب سے بڑی مغفرت ہے۔ ضرورت تو ہے ہی بہت ساری، اور بعض روایت میں ہے کہ 5واں انعام، the fifth prize that person will get whosoever recite these ayats every day after farz salah. اللہ تعالی جنات سے اور انسانی دشمناوت سے، انسان میں سے اس کا کوئی دشمن ہو یا جنات میں سے اس کا کوئی اینمی ہو، اللہ تعالیٰ ان دشمنوں سے اس کی حفاظت کر لیتے ہیں۔ یہ 5 انعام کا وعدہ کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وظیفے کے کرنے پر، جو حدیث میں بیان فرمایا، ساری تفاسیر میں اس کو لکھا ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ یہ سب سے بڑا وظیفہ ہے، اس میں ساری ضرورت پوری ہو جاتی ہے، ساری ضرورت۔ لیکن ہر فرض نماز کے بعد روزانہ پابندی سے اس کو کریں، پابندی سے اس کو کریں گے، اللہ اس کی ضرورت کو ضرور پورا کرے گا، ضرور۔ یہ سب سے بڑا وظیفہ آج میں نے آپ کو بتایا ہے، جو تفاسیر میں لکھا ہوا ہے۔ اس کے نریٹر جو ہے، بیان کرنے والے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ کس کو جنت نہیں چاہیے؟ کس کی ضرورت؟ کون نہیں چاہتا کہ میری ضرورت پوری نہ ہو؟ کون نہیں چاہتا کہ اللہ مجھے رحمت کی نگاہ سے دیکھ لے، ایک نظر کرم فرما لے، ایک رحمت کی نگاہ ڈال لے؟ معلوم ہوتا ان آیتوں میں بہت کچھ رکھا ہوا ہے۔ میں آپ کو پھر ایک ہفتے کے بعد بتاؤں گا کہ اور 2 چیز ہے، سب مل کر 6 چیزیں، لیکن یہ 4 چیزوں کو حدیث میں بیان فرمایا ہے۔ لیکن تجربہ کی روشنی میں کہ 6 چیزیں اور 2 چیزیں، اس کو پڑھنے سے کیا ملتا ہے، وہ بہت سارے لوگوں نے، کیسے کیسے پریشان لوگوں نے اپنا تجربہ ہمارے سامنے بیان کیا ہے، کہاں کہاں سے، دنیا کے کونے کونے سے بہت سارے لوگوں کے فون آئے کہ ہم نے یہ وظیفہ کیا آپ کے کہنے پر تو فلاں کام ہو گیا، فلاں 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 فلاں۔ لیکن یہ تو سب سے بڑا وظیفہ، اور میں کہا کرتا ہوں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا وظیفہ یہ پلین کی طرح ہے۔ پلین ایک تو ہے پرندے کی طرح کہ پرندہ خود اڑتا ہے، کسی کو فائدہ نہیں ہوا ہے، it's not benefiting anybody else, but the plane ہوتا ہے بڑا پلین جیٹ، وہ تو 1000 500 400 500 آدمی کو لے کر اڑتا ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا وظیفہ وہ پلین کی طرح ہے، خود بھی اڑتا ہے، ہزاروں کو لے کر اڑتا ہے۔ اس میں بے شمار so many benefits Allah kept it in the وظیفہ of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں؟ وہ اللہ سے لے کر اپنی امت کو دیتے ہیں۔
لاسٹ ویک ایک وظیفہ مجھے پوچھا تھا، دو بہنوں نے، محترمہ نے، اولاد کے لیے، کہ اتنے سال ہو گئے اولاد نہیں ہوتی ہے، تو کوئی اللہ تعالیٰ کرم فرما دیں، اللہ تعالیٰ آسان کر دیں اللہ کا نام لینے سے۔ اللہ کے یہاں کیا مشکل ہے؟ کوئی مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں۔ جی میں آگے بڑھوں اس وظیفے کو بتلانے سے پہلے ہم 3 کال ہے، ایک کال لے لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی میں نے پچھلی ویک آپ نے وظیفہ بتایا تھا نا، یا شہیدو پڑھنا، جی تو یا جوڑ، ہاں، تو یہ کیسے پڑھنا ہے؟ شام نماز کے بعد یا شہیدو نماز کے بعد پڑھ کر پانی میں دم کر کے پلا دے، یا اگر بچہ ہے تو اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر یا شہیدو پڑھ لے۔ وہ بچی نہیں رہتی نا، بس تو ان کا فوٹو پر یا ان کے نام لے کر کے اس کو پڑھ لیا جائے، پھر دعا کر لی جائے، تو انشاءاللہ اس نام میں وہ طاقت ہے کہ اس پر عمل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ہاں جی، آئیے میں دونوں پڑھتے جی۔ ابھی یہ بتایا ہے وظیفہ، یہ کیڑی صورت میں ہے؟ جو یہ پہلے تعلم تشریف پڑھایا پھر آیت الکرسی۔ جی میں آپ کو ابھی پھر دوبارہ بتا دیتا ہوں، آپ سنتے رہیے انشاءاللہ۔ اچھا، ایک کال اور لے لیتے ہیں۔ جی دعا میں یاد رکھیں ضرور، آپ بھی دعا میں یاد رکھیں، انشاءاللہ آپ کے ہر مرادیں پوری فرمائیں۔ جی ایک اور کالر، جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ میں ابھی بریک کے بعد دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہو کر کال لیتا ہوں، آپ سنتے رہیے، انشاءاللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اللہ پاک۔ السلام